الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا اور دو النساء عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر. اس کی واحد ہے صدقۃ. یہ کسی قول کے اندر قوت کے اعتبار سے جو قول مضبوط ترین بات ہو اس کو کہتے ہیں صدق، سچائی جس کو ہم کہہ دیتے ہیں. وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور دو عورتوں کو ان کے حق مہر نحلتاً خوش دلی سے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ مقرر کردہ ہے، لیکن اس کو انسان نے ادا کرنا ہے نفس کی خوشی کے ساتھ اور بغیر مطالبے کے، اور یہ ہبہ سے خاص ہے. فَإِن طِبْنَا، پھر اگر وہ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، لَكُمْ تمہارے لیے، عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ اس میں سے کسی چیز کے بارے میں، نفساً کچھ بھی، فَكُلُوهُ بس کھا لو اسے، ہنیئا مریئا مزیدار اور خوشگوار ہے. ایک مرتبہ پھر دیکھیں. وآتوا اور دو النساء عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر نحلتاً خوش دلی سے. فإن طِبْنَ لَكُمْ پھر اگر وہ پسند کریں، خوش ہو جائیں، لکم تمہارے لیے، عن شیء منہ اس میں سے کچھ چیز کے بارے میں، یعنی جو مہر مقرر کیا گیا ہے اس میں سے اگر وہ کوئی چیز وہ دل کی خوشی کے ساتھ چھوڑ دیں. فإن طِبْنَ بس اگر وہ پسند کریں، خوش ہو جائیں، لکم تمہارے لیے، عن شیء منہ اس مہر میں سے کچھ، نفساً حصہ، فَكُلُوهُ بس کھاؤ اس کو، ہنیئاً مزیدار، مریئاً خوشگوار. ہنیئاً کہتے ہیں کہ جس کے استعمال کے اندر انسان کو کسی قسم کی مشقت نہ ہو، جو آسانی کے ساتھ انسان کے حلق سے نیچے اتر جائے. اور مریئاً ایسا کھانا کہ جو آسانی کے ساتھ ہضم بھی ہو جائے، یعنی ایک کھانا نیچے اتر تو گیا ہے حلق سے لیکن وہ ہضم نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ مریئاً ہضم بھی ہو جائے. ایک مرتبہ پھر دیکھیں. اب میں جملوں کا ترجمہ کروں گا تاکہ بات مزید سمجھ میں آ جائے. وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے. فإن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں، فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا تو اسے کھا لو اس حال میں کہ مزیدار خوشگوار ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے مہر کے متعلق بات کی ہے، کیونکہ جاہلیت کے اندر عورتوں کا مہر جو ان کے اولیاء ہوتے تھے وہ خود لے لیا کرتے تھے، عورتوں کو ان کو مہر نہیں دیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرما دیا. اور یہاں پر ایک اور چیز بھی سمجھتے جائیے کہ یہ مہر جو ہے اب بھی بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ عورت کو نہیں دیا جاتا، وہ اس کے اولیاء لے لیتے ہیں، یعنی والد نے لے لیا پھر بیٹی کو نہیں دیا. یہ انتہائی غلط بات ہے. یہ مہر خالصتاً اس عورت کا حق ہے، اور اس کے اندر اگر وہ عورت اپنی طرف سے مطالبہ کسی چیز کا رکھ دیتی ہے، اگرچہ اولیاء کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے
لیکن وہ عورت خود مطالبہ کر لیتی ہے تو اس مطالبے کو پورا کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ مہر مقرر کیا جاتا ہے نکاح سے قبل، اور جب اس نے مطالبہ کر لیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اگر شوہر جو بننا چاہتا ہے اس کو پتہ ہو کہ میں دے سکوں گا تو قبول کر لے گا نکاح، نہیں تو رد کر دے گا۔ یہ اختیار اس کے پاس موجود ہے، کیونکہ ابھی وہ نکاح کے بندھن کے اندر نہیں بندھے۔ تو یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر تو یعنی زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں دونوں طرف سے، یعنی لڑکے والی کی طرف سے بھی اور لڑکی والوں کی طرف سے، جو ان کے اولیاء ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، والدین، وہ اس چیز کو آپس میں طے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ آپس میں طے کر رہے ہیں اور دونوں کو پتہ ہے، بیٹے کو پتہ ہے ٹھیک ہے جو باپ مقرر کرے گا میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے، بیٹی کو پتہ ہے ٹھیک ہے باپ نے جو مقرر کرنا ہے میں وہ حق میں اس کے اوپر میں راضی ہوں، تو اس کے اندر پھر ان سے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ شوہر سے اور نہ ہی بیوی سے، کیونکہ وہ بڑے اس چیز کے اوپر آپس میں رضامند ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے اندر یہ چیز یاد رکھیے، اگر مطالبہ کہیں سے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطالبہ خاص طور پہ کرے گی عورت، مرد اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا، یہ عورت کا ایک بنیادی حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو، جو عورت اپنی عزت یعنی کہ اب شوہر کے حوالے کر رہی ہے، یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ مستحللتم بہ الفروج، کہ اس وجہ سے تمہارے لیے اس کی شرمگاہ حلال ہوئی ہے، اور اگر بندہ وہ اس کا حق ہی ادا نہ کرے، وہ حق کھا جائے، تو پھر وہ کیسے اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ تو یہ جاہلیت کے اندر یہ چلتا تھا کہ وہ حق میں یا تو جو غریب ہوتی تھی، یتیم لڑکی ہوتی تھی، اس کا حق میں ہی مقرر نہیں کرتے، اگر کرتے تھے تو اولیاء ہی لے کر کھا لیا کرتے تھے، اس عورت کو نہیں ملتا تھا، یا پھر انتہائی کم اس کا حق میں مقرر کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ شریعت کے اندر یاد رکھیے کوئی مقدار اس کی متعین نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک انسان کو اس کی وسعت، اس کی طاقت کے مطابق رکھا ہے، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے اس کے مطابق آپ حق مہر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ شرعی طور پر 32 روپے، اس کا کوئی شرعی دلیل نہیں ملتی، بلکہ اگر آپ حدیث مبارکہ پڑھیں گے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو جو حق مہر دیا تھا وہ 12 اوقیہ تھے، 12 اوقیہ، اور ایک اوقیہ جو ہوتا ہے وہ 40 درہم کا ہوتا ہے، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، یہ 480 درہم بنتے ہیں، اور زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ 200 درہم پر ہوتی ہے، 200 درہم پر، اور ابھی آپ کو رمضان قریب ہی گزرا ہے تو اندازہ لگا لیجئے کہ وہ جو وزن چاندی کا بنتا تھا تقریباً 4 لاکھ سے اوپر اس کی قیمت بن رہی تھی اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آپ 480 میں چلے جائیں، اس کو ڈبل کریں، پھر آگے 80 اور ڈالیں، ٹھیک ہے، تو کتنا اس کا وزن، وہ کتنا اس کا یعنی کہ آج کے لحاظ سے قیمت بن جاتی ہے۔ تو ہم اگر کہ سمجھتے ہیں کہ 32 روپے تھا تو نبی علیہ السلام نے پھر 12 اوقیہ کیوں دیے؟ آپ بھی کہتے تھے 32 روپے ہیں، پھر آج کے دور کے حساب سے وہ لاکھوں میں کیوں قیمت جا رہی ہے؟ تو یعنی یہ ہر ایک انسان کی اپنی وسعت کے مطابق ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے وہ دے۔ کئی دفعہ اس معاملے کے اندر بہت زیادہ افراط دیکھا گیا ہے اور بہت زیادہ تفریط، یعنی کہ بندے کے پاس وسعت ہے، وہ لاکھوں روپے دے سکتا ہے، جی 5,000 روپے لکھ دیں، 10,000 روپے لکھ دیں، وہ دے لاکھوں روپے سکتا ہے، وہ 5,000 روپے دے رہا ہے، اور جس کے اندر وسعت نہیں ہے وہ 1,000 روپے بھی بڑی مشکل سے بیچارہ دے پائے گا، وہ کہتا ہے جی لکھیں میں اتنا تولہ سونے دے دوں گا، یا اتنے لاکھ روپے لکھ دیں، یہ دونوں اعتبار سے غلط ہے۔ جو دے سکتا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق اتنا بتا دے کہ جی میرے اندر اللہ نے مجھے وسعت دی ہے، میں لاکھوں روپے دے سکتا ہوں، میں اتنا حق میں دے رہا ہوں اپنی کیا نام ہے بیوی کو، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس بندے کے پاس وسعت ہے ہی نہیں، جیسا کہ ایک صحابی، ایک عورت کھڑی ہو گئی نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا آپ علیہ السلام پر کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر آپ نے نظر جھکا لی، صحابی سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کو حاجت ان سے نہیں ہے،
کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نکاح مجھ سے کروا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا دو گے؟ کہا کہ یہ چادر جو پہنی ہوئی ہے۔ کہا کہ یہ تو ایک ہی چادر ہے، اگر تم اس کو دے دو گے تو تم کیا پہنو گے؟ تو ایک چادر ہی سے کیا معاملہ چلے گا؟ جاؤ گھر پہ جاؤ، کوئی چیز تلاش کرو، کچھ نہ کچھ ملتا ہے لے کر آ جاؤ۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا آپ نے کہ اگرچہ تمہیں لوہے کی انگوٹھی، نہ چاندی آ رہا ہے نہ سونا آ رہا ہے، لوہا ہے، یعنی جس کا ہمارے ہاں کوئی وقت ہی نہیں، ہم سمجھتے لوہے کی، کہا کہ لوہے کی اگر انگوٹھی بھی موجود ہے وہ بھی لے کر آ جاؤ۔ وہ جاتا ہے تلاش کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی موجود نہیں ہے۔ اب آپ نے کہا تم نکاح تو کروانا چاہتے ہو، اب حق مہر تو دینا ہے، اب تمہارے پاس دینے کے لیے اس چادر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں کچھ قرآن کریم کا حصہ یاد ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے فلاں فلاں صورتیں اس طرح یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر جو قرآن تمہیں یاد ہے اس عورت کو تم یاد کراؤ گے اور یہ تمہارا حق مہر ہے۔ یعنی حق مہر آپ نے لازمی رکھا، چھوڑا نہیں ہے، وسعت نہیں تھی، حق مہر رکھا گیا، لیکن اب مال نہیں تھا تو آپ نے کہا کہ دین کا علم اس کو سکھاؤ جو تمہارے پاس موجود ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کم سے کم التمس ولو خاتم من حدید، اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کم سے کم اگر بندہ ایک لوہے کی انگوٹھی بھی حق مہر میں رکھتا ہے تو یہ اسلام اس کو قبول کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ لوگ اس کے اندر بہت زیادہ غلو کرنا شروع کر دیا، یعنی بہت زیادہ دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اتنا زیادہ حق مہر نہ دو۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا اللہ رب العالمین قرآن میں آگے آپ آیت پڑھیں گے، اسی سورہ نساء میں آئے گی کہ قنطار ایک خزانہ دے دو، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ عمر نے کہا کہ ہاں مجھے غلطی لگ گئی، تم درست بات کہہ رہی ہو، تم صحیح بات ہے کہ جب اللہ نے اجازت دی تو میں کون ہوں کہ اس کی پابندی کروانے والا کہ نہیں اتنا ہی دو۔ تو یہ حق مہر کا تعین کرنا کسی بھی لحاظ سے کہ مولوی صاحب کہیں کہ جی اتنا حق مہر ہے یا آج کل اتنا حق مہر چل رہا ہے اتنا حق مہر دو، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں ان کو اس بات پر ترغیب لازمی دینی چاہیے کہ آپ کے اندر جتنی وسعت ہے اس کے مطابق آپ رکھوائیں اور کوشش کریں کہ ابھی ہی دیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر کیا چلتا ہے کہ جی بعد میں ادا کریں گے، اور بعد والا پھر ملتا نہیں ہے۔ وہ پھر کیا ہے، عورت سے یا تو بندہ معاف کروا لیتا ہے یا پھر وہ اس کو دیتا ہی نہیں ہے۔ جب عورت مطالبہ کرتی ہے اس سے لڑائی جھگڑا کر کے اس کو طلاق دے کے بندہ فارغ کر دیتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اللہ کہتے ہیں وہ خوشی سے اگر چھوڑ دے، تم نے دے دیا، یہ حق مہر تھا، مثال میں نے اٹھا کر دے دیا، یہ تمہارا حق مہر لے لو۔ اب وہ دیکھتی ہے کہ میرے خاوند کے حالات کمزور ہیں، یہ نئی کوشش کر رہا ہے لیکن حالات نہیں چل پا رہے، اٹھا کے کچھ حصہ دے دیتی ہے یا سارا دے دیتی ہے کہ چلیں یہ آپ لگا لیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کو تم اب کھا سکتے ہو کیونکہ تم نے اپنی طرف سے ادا کر دیا تھا۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، ادا نہیں کیا ہوتا ہم معاف کروا رہے ہوتے ہیں، اور معاف کیوں کروا رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے اب ہمارے بڑوں نے ہم سے پوچھے بغیر، ٹھیک ہے، بڑا لکھوا دیا ہوتا ہے حکمیں اپنی وہ برادری کو دیکھ کر، اپنی قوم کو دیکھ کر، اپنا اسٹیٹس دیکھ کر۔ اب یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جس بچے کا لکھوایا جا رہا ہے اس کی بیچارے کی آمدن اتنی ہے بھی یا نہیں، یا تو ملے کہ چلو والد ادا کر رہا ہے اسی ٹائم، اس نے کہا کہ جی 50,000 اسی ٹائم دے دیا، ٹھیک ہے، بات ختم۔ اب وہ دینا جب بچے نے ہے اور اگر اس کی آمدن بیچارے کی نہ ہو یا پھر وہ اس طرح نہیں کما پا رہا تو اب اس کے لیے ادا کرنا کیا ہو جاتا ہے مشکل، بھی وہ معاف کرواتے پھرتے ہیں۔ تو یہ معاف خود نہیں کروانا چاہیے۔ ہاں عورت اگر خود چھوڑتی ہے، یہ معاف کروانے والا بھی یہ اسی کی طرف ظلم آ جائے گا۔ یاد رکھیں جہاں پر حق مہر مقرر ہی نہیں کیا جا رہا یا کیا جا رہا تھا لیکن اس کے ولی کھا گئے، اسی طرح آپ نے مقرر تو کر دیا، اب آپ خود کھا گئے ہو، اس کو نہیں، عورت تک پھر بھی نہیں پہنچا رہے، تو معاف نہیں کروانا چاہیے۔ ہاں عورت خود اگر وہ چھوڑ دیتی ہے خوشی سے، دل کی خوشی سے، رضامندی سے، کسی قسم کا آپ کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی تانا نہیں تھا، کوئی بات آپ نے نہیں، کوئی اشارہ بھی نہیں آپ نے کیا کہ جی میں نے حق مہر تمہیں دینا ہے یا فلاں ہے، یہ وہ کچھ بھی نہیں،
بس ویسے ہی عورت وہ کہتی ہے میں نے آپ کو جو میرے حق میں تھا وہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، یا اتنا حصہ میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر اس کو وہ کھا سکتا ہے۔ لیکن علماء یہاں پر ایک بات اور نقل کرتے ہیں کہ وہ استعمال کرتے ہوئے لاپرواہی کا اظہار کرے، یعنی اپنے آپ کو ظاہر یہ کرے کہ مجھے تمہاری اس حق میں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ بیوی نے کہا یہ لے میرا زیور، بندہ کہ ٹھیک ہے جلدی دیں، میں تو اسی انتظام میں کب آپ دیتی ہوں ہے، اور گیا بیچ کر بھی آ گیا۔ نہیں، وہ کہتے ہیں تھوڑی لاپرواہی کا اظہار کرواؤ، اس سے کیا ہوگا کہ وہ جس اطمینان کے ساتھ اس نے تمہیں دیا ہے وہ اب آپ کی طرف سے بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کے اندر لالچ ہے نہیں ہے، یہ کیا چاہتا تھا، کیا واقعی یہ دے کر واپس لینا چاہتا تھا یا میرے پاس ہی رکھنا چاہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں اپنا اظہار بندہ یہ کرے کہ مجھے آپ کی اب اس کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کا ہے آپ ہی رکھیں، ٹھیک ہے، اگرچہ شریعت کے لیے کھا لیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ اس عورت کے دل میں آپ کے لیے کوئی نفرت نہ آئے، بیوی کے دل میں کوئی اس طرح کی بات نہ آئے کہ جی میرا شوہر لالچی ہے یا اس طرح کا ہے، وہ دیتا ہے پھر مجھ سے لیتا ہے، کیونکہ پھر اس سے کیا ہوگا کہ وہ کل اگر آپ کچھ اور اس کو دیں گے اس کو یہی خدشہ پھر رہے گا یہ مجھ سے مانگ سکتا ہے، کیونکہ یہ تو اس کا اپنا تھا، یہ تو اب جو آپ نے دیا وہ آپ کا ہے، وہ آپ اس سے دوبارہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ پھر کیا ہے آپس میں تلخی لے کر آنے کا ایک سبب ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں اس کے اندر وہ تھوڑی سی لاپرواہی کا اظہار کریں، وہ کہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا ہی تھا آپ ہی رکھیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، جو اللہ رب العالمین نے آپ کا رکھا تھا حصہ میں نے آپ کو دے دیا۔ پھر بھی وہ دیتی ہے، اس کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اس کو تم استعمال کر سکتے ہو، تمہارے لیے مکمل طور پر جائز ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔